السلام علیکم۔ عبد النامہ کے ہیلتھ اویئرنیس پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر عبد المغیث۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے کالا یرکان یعنی ہیپاٹائٹس۔ ہر سال دنیا بھر میں لاکھوں انسانوں کی موت کا سبب بننے والا مرض ہیپاٹائٹس پاکستان میں ایک کینسر کی طرح اپنے پنجے گاڑ چکا ہے اور انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں 35 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں، جن میں سے سالانہ 14 لاکھ افراد ہیپاٹائٹس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ صرف پاکستان میں 1 کروڑ 20 لاکھ افراد اس مرض میں مبتلا ہیں اور اس تعداد میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں سالانہ 1.5 لاکھ اموات بلا واسطہ یا بالواسطہ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اس بات کا غالب امکان ہے کہ یہ اعداد و شمار نامکمل ہیں، کیونکہ پسماندہ علاقوں میں بہت سے لوگوں کو ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ اور علاج تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان دنیا میں ہیپاٹائٹس کے تیز ترین پھیلاؤ والے ممالک میں سے ایک ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں ہیپاٹائٹس کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ لوگوں میں ہیپاٹائٹس سے متعلق معلومات کی کمی ہونا ہے۔ گیلپ پاکستان کی سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف 8% عوام ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ صرف ادھوری اور غیر مؤثر احتیاط کرتے ہیں، جبکہ 88% عوام ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں ہیپاٹائٹس سے متعلق معلومات فراہم کرنے سے ہیپاٹائٹس سے ہونے والی لاکھوں ممکنہ اموات کو روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس پروگرام میں فراہم کردہ معلومات کو نہ صرف خود اچھی طرح سمجھا جائے بلکہ ایک کار خیر اور صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ ہیپاٹائٹس جگر کے ورم یا سوزش یا سوجن کو کہتے ہیں۔ جگر، جسے کلیجہ بھی کہا جاتا ہے، اسے انگلش میں لیور کہتے ہیں۔ یونانی زبان میں یعنی گریک میں جگر کو ہیپیٹیکوس کہتے ہیں، لہٰذا میڈیکل اصطلاح میں کسی شے کا جگر سے متعلق ہونے کو ہیپیٹک کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جگر کی سوزش کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ جگر پیٹ کے دائیں اوپر والے حصے میں پایا جانے والا مخروطی شکل اور گہرے سرخی مائل بھورے رنگ کا ایک عضو ہے۔ بالغ لوگوں میں جگر کا وزن 1 سے 1.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ جگر انسانی جسم کا ایک انتہائی اہم عضو ہے۔ ایک صحیح کام کرتے ہوئے جگر کے بغیر انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ جگر جسم میں بہت سے اہم کام کرتا ہے۔ جسم میں پائے جانے والے زیادہ تر کیمیائی عناصر کا نظام جگر ہی چلاتا ہے۔ میڈیکل سائنس اب تک جگر کے 500 سے زائد اہم کاموں سے آگاہ ہو چکی ہے۔ صرف واحد جگر میں خرابی پیدا ہونے سے جسم میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہیپاٹائٹس یعنی کالا یرکان عام طور پر وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے وائرل ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دواؤں، زہریلے کیمیائی مادوں، الکحل یعنی شراب اور آٹو ایمیون ڈیزیز سے جگر کا نقصان ہونا بھی ہیپاٹائٹس کا باعث بنتا ہے۔ وائرل ہیپاٹائٹس کی 5 اقسام ہیں: ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور ای۔ ان میں سے ہر قسم ایک مختلف وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان 5 اقسام کے علاوہ ہیپاٹائٹس کی 2 اہم اقسام الکحلک ہیپاٹائٹس اور آٹو ایمیون ہیپاٹائٹس ہیں۔ تمام طرح کے ہیپاٹائٹس اگرچہ جگر کو ہی متاثر کرتے ہیں، لیکن طرز منتقلی اور پھیلاؤ، علاقائی تقسیم، علامات کی شدت، بچاؤ کی تدابیر اور علاج کے طریقوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مختلف اقسام کے ہیپاٹائٹس کی علیحدہ تفصیل مختلف ویڈیوز میں بیان کی جائے گی۔ تاہم ہیپاٹائٹس کے عمومی معلومات کو جاننا اس مرض سے محفوظ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہیپاٹائٹس کے مرض کی شدت ایک خود بخود ٹھیک ہو جانے والے مرض سے لے کر جگر کی فائبروسس، سیروسس
اور کینسر کے مرض تک کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر بیماریوں کی مدت اور شدت کے اعتبار سے دو حالتیں ہوتی ہیں، ایکیوٹ اور کرونک۔ ایکیوٹ ڈیزیز کا مطلب تیز، نیا، شدید یا جز وقتی مرض ہے، اور کرونک ڈیزیز کا مطلب پرانا، عادی، طویل، دیرینہ یا دائمی مرض ہے۔ یعنی مرض اگر تیزی سے شروع ہو کر ایک محدود مدت میں انجام پذیر ہو جائے تو اسے ایکیوٹ ڈیزیز کہتے ہیں، جبکہ طویل مدت تک یا ہمیشہ رہنے والے مرض کو کرونک ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی بھی دو حالتیں ہیں، ایکیوٹ ہیپاٹائٹس اور کرونک ہیپاٹائٹس۔ کچھ اقسام کے ہیپاٹائٹس ایکیوٹ فیز کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ کرونک ہیپاٹائٹس میں بدل جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے صرف ایکیوٹ حالت میں رہتا ہے اور جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی، سی اور ڈی کا کرونک ہیپاٹائٹس بن کر طویل مرض بن جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس ای عام طور پر ایکیوٹ ہی ہوتا ہے مگر حاملہ خواتین میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای عام طور پر وائرس سے آلودہ غذا اور پانی استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جبکہ ہیپاٹائٹس بی، سی اور ڈی عموماً کھانے پینے کے بجائے دوسرے طریقوں سے جسم میں وائرس کے داخل ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان طریقوں میں ہیپاٹائٹس والے مریض کا خون دوسروں میں منتقل کرنا، استعمال شدہ انجیکشن کی سوئی سے انجیکشن لگانا، اور وائرس سے آلودہ جراحی اور دیگر کاٹنے، شیو کرنے اور بیوٹی پارلر پر استعمال کیے جانے والے آلات استعمال کرنا شامل ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی پیدائش کے دوران ماں سے بچے میں اور جنسی تعلق سے بھی منتقل ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے بعض مریضوں میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، بعض اوقات انہیں مرض کے شروع اور ختم ہونے کا علم بھی نہیں ہوتا۔ جن مریضوں میں علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں شدید جسمانی تھکن، متلی، قے، پیٹ کا درد اور یرقان عام علامات ہیں۔ کرونک ہیپاٹائٹس میں جگر کی فائبروسس، سیروسس اور کینسر مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی جگر کی خرابی سے ہونے والی اموات کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ پاکستان میں تیزی سے ہیپاٹائٹس پھیلنے کی وجوہات میں آلودہ غذا اور پانی کے استعمال کے علاوہ غیر محفوظ انتقال خون، استعمال شدہ سرنج سے انجیکشن لگوانا، غیر محفوظ اوزار سے کان اور ناک چھدوانا، عطائی ڈاکٹر اور دندان ساز سے علاج کروانا، غیر محفوظ بلیڈ اور استرے وغیرہ سے شیو بنوانا، بیوٹی پارلر کے آلات متفرق لوگوں پر استعمال کرنا، جلد پر مستقل ٹیٹو بنوانا، انجیکشن والا نشہ کرنا اور غیر محفوظ جنسی تعلقات عمومی وجوہات ہیں۔ مزید یہ کہ غیر ضروری انجیکشن اور ڈرپ لگانے کا کاروبار جو پاکستان میں انتہائی تشویشناک حد تک عام ہے، ہیپاٹائٹس کے تیزی سے پھیلاؤ کی ایک وجہ ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کو خاموش قاتل سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت سست رفتاری سے بڑھتے ہیں اور ان کی علامات بھی زیادہ نمایاں نہیں ہوتی۔ جب تک وائرس کی تشخیص ہوتی ہے تب تک اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ وائرس زیادہ تر پسماندہ علاقوں اور ان پڑھ لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ انہیں مرض کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں ہوتی۔ تاحال صرف ہیپاٹائٹس اے اور بی سے بچاؤ ویکسین کے ذریعے ممکن ہے۔ ہیپاٹائٹس سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا اور اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے۔ سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال جائیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ جراحی کے آلات جراثیم سے پاک ہوں۔ علاج صرف مستند معالجوں سے کرائیں۔ کان اور ناک صرف ایسے ماہرین سے چھدوائیں جو میڈیکل معیار کی صفائی کا مکمل خیال رکھتے ہوں۔ باربر یا ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں تو اپنی ذاتی ہیئر کٹنگ اور شیونگ کٹ ساتھ لے کر جائیں اور وہی استعمال کریں۔ استعمال شدہ استرے یا بلیڈ سے ہرگز حجامت نہ بنوائیں۔ کمرشل بیوٹی پارلر کے غیر ضروری استعمال سے گریز کریں، اور اگر گریز ممکن نہ ہو
تو اپنی علیحدہ بیوٹی کٹ ساتھ لے کر جائیں اور دوسروں پر استعمال کیے گئے برش اور دیگر آلات اپنے پر ہرگز استعمال نہ ہونے دیں۔ ٹیٹو بنوانے سے گریز کریں۔ جنسی تعلقات میں احتیاط برتیں۔ بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہو تو یقینی بنائیں کہ جو خون حاصل کیا جا رہا ہے وہ مکمل طور پر صحت مند ہے۔ انجیکشن لگانے کی صورت میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ نئی سرنج استعمال ہو۔ کسی کی استعمال شدہ اشیاء مثلاً ریزر، ٹوتھ برش، کنگھی، تولیہ وغیرہ استعمال نہ کریں۔ اپنے کھانے پینے کی اشیاء اور ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور جسمانی صفائی اور طہارت اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کا جسم، آپ کی جان امانت ہے۔ ان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نیز پھیلنے والی بیماریوں سے خود کو بچانا دوسروں کو بچانے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک تحقیق کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں ویکسینز، تشخیصی ٹیسٹ، دوائیں اور ہیپاٹائٹس سے متعلق معلومات فراہم کرنے سے سن 2030 تک ہیپاٹائٹس سے ہونے والی ممکنہ 45 لاکھ اموات کو روکا جا سکتا ہے۔ عبد النامہ کا ہیلتھ اویئرنیس پروگرام بھی فی سبیل اللہ میڈیکل کی مستند معلومات کے ذریعے انسانی جانوں کی حفاظت کی ایک جد و جہد ہے۔ آخر میں مجھ سمیت سب کے لیے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ دعا، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کام کرنا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہنا بیماریوں اور مصیبتوں سے بچاؤ اور نجات کے ذریعے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہیں انہیں جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔